بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد المنان ہے۔ آج ہم کامرس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کامرس کے بارے میں پڑھا، کامرس کیا ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی کہ کامرس کے دو مین آرگن ہیں، دو مین اس کے حصے ہیں۔ ایک تجارت ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا ملکی تجارت ہوتی ہے، غیر ملکی تجارت، تھوک فروشی اور پرچون فروشی ملکی تجارت ہے، درآمدی تجارت، برآمدی تجارت، انٹر پارٹ تجارت غیر ملکی تجارت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کامرس میں پڑھا تھا کہ معاونین تجارت ہوتے ہیں جو کہ پیکٹ سازی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، متوسطین ہوتے ہیں، اشتہار بازی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اوورآل ہم نے کامرس کی پکچر دیکھی تھی۔ آج کی لیکچر میں ہم نے کامرس کی اہمیت کو دیکھنا ہے۔ تو کامرس ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے، یہ جو ہم نے سارے انسٹیٹیوشن پڑھے ہیں، یہ سارے بزنس پڑھے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو کسی بھی کاروبار کے لیے ان تمام جو ہم نے ہیڈز پڑھے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اوورآل آپ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے لیے کیا مفاد ہوتا ہے اور اس کاروبار کے لیے کیا مفاد اس کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہوتا ہے اشیاء کی دستیابی۔ تو کامرس کی بدولت آپ کو ہر جگہ پہ اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو ذرائع نقل و حمل سے چیزیں آسانی سے پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ پہنچانی ہوں، تو آپ کو اشیاء کی دستیابی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سستی اشیاء ملتی ہے۔ سستی اشیاء کیوں ملتی ہیں؟ انہی ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے آپ کو، اور ذخیرہ کرنے کی وجہ سے آپ کو، ذخیرہ کاری کی سہولت کی وجہ سے جو خام مال ہوتا ہے وہ بڑا سستا مل جاتا ہے۔ جب خام مال سستا ملتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو چیز بنتی ہے وہ بھی سستی بنتی ہے۔ پھر زائد پیداوار سے استفادہ۔ آپ کو کامرس کی بدولت جو چیز زیادہ بنا لیتے ہیں اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں ان اوقات کے لیے، یا ان موسمی آپ کے جو سیزنز ہوتے ہیں ان کے لیے جب وہ چیز کم ہوتی ہے، یا آپ نقل و حمل کی بدولت اس چیز کو کہیں کسی اور جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ایون ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزگار میں اضافہ۔ آپ کو کامرس کی بدولت لوگوں کو زیادہ روزگار ملتا ہے کیونکہ آپ کے بزنسز بڑھ جاتے ہیں۔ آپ آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں جو کام آپ خود نہیں کر پاتے۔ پھر کاروبار میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو مالیاتی ادارے آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ آپ کو بیمہ کاری، کہیں پہ رسک بہت زیادہ ہوتا ہے تو بیمہ کاری کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ ذرائع مواصلات دستیاب ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کاروبار کو وسیع کر سکتے ہو اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر پورے ملک یا پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو لک آفٹر کر سکتے ہو، اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کو مینیج کر سکتے ہو۔ پھر قیمتوں میں استحکام۔ قیمتوں میں استحکام اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بھی پیدا ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ سٹیگننٹ نہیں ہو جاتی، وہ آپ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ چیز کم ہوتی ہے، وہ آپ وہاں ذرائع نقل و حمل کی مدد سے پہنچا سکتے ہو، جس کی وجہ سے قیمتیں آپ کی ایک مستحکم جگہ پہ رہتی ہیں۔ پھر اجارہ داری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اجارہ داری کا خاتمہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ہر کاروبار میں آپ کو ایک کاروبار میں کوئی مشکلات ہے اور ایک بندے کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ تو اس کی اجارہ داری ہو جائے گی، لیکن آپ وہی چیزیں ان جو ایکسٹرنل کاروباری لوگ ہیں ان سے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کو فائنینس کی ضرورت ہے، آپ وہ حاصل کر سکتے ہو۔ اچھی مشینری کی ضرورت ہے، وہ ذرائع نقل و حمل سے لے سکتے ہو یا درآمد کر سکتے ہو۔ تو آپ کی کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہیں رہتی کسی کاروبار میں۔ پھر قحط پہ قابو کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کو اچھی مشینری دستیاب ہو تو آپ کی فصلیں زیادہ ہوں گی، زراعت ترقی کرے گی، لوگوں تک چیزیں ٹائم پہ پہنچ جائیں گی ان کے، تو قحط سے کمی واقع ہو سکتی ہے آپ کی پیداوار بڑھنے سے۔ اور ان جگہ پہ جہاں پہ کسی چیز کی شارٹیج ہے، کمی ہے، قحط ہے، دوسری جہاں پہ وہ زائد ہے وہاں سے آپ آسانی سے وہ منگوا سکتے ہو۔ پھر ذرائع کا بہترین استعمال ہوتا ہے اس میں۔ آپ کو مشینری کی مدد سے آپ کے پاس جو بھی
ریسورسز ہیں، لائک آپ کے پاس اگر آپ کے ملک سے کوئی خاص جیسے نمک نکلتا ہے یا کوئی اور دھات نکلتی ہے تو اس کو آپ کاروبار میں استعمال کر سکتے ہو، باہر سے مشینری امپورٹ کر کے درآمد کر کے آپ وہ کاروبار کر سکتے ہو، اور آپ اس پہ ریسرچ کر کے اور باہر کے لوگوں کی خدمات حاصل کر کے وہ آپ اسے استعمال میں لا سکتے ہو۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس آپ کا سرمایہ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس ایک موقع بن جاتا ہے کہ جو ان کے پاس رکا ہوا سرمایہ ہے، گھر میں پیسے ہیں، اگر ایک کاروبار ہے تو موقع بن جاتا ہے، وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ملک کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر زرعی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جتنی زیادہ اچھی مشینری آئے گی، جتنے زیادہ ریسورسز ایڈوانس ہوں گے زراعت میں، تو زراعت ترقی کرے گی۔ تو یہ بھی تجارت کی بدولت ہے اور کامرس کی بدولت ہے، آپ کی زراعت ترقی کر سکتی ہے۔ صنعتی ترقی بھی اسی طرح کر سکتی ہے، آپ اچھی مشینری استعمال کریں، لوگوں کے جب کامرس سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نئی نئی چیز ایجادات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو صنعت میں ترقی ہوتی ہے۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ کی زراعت ترقی کرتی ہے، صنعت ترقی کرتی ہے، لوگ زیادہ چیزیں بناتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہ باہر بھی بیچتے ہیں، تو آپ کے ملک میں جب بھی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے آپ کا GDP بڑھ جاتا ہے، قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ بلند معیار زندگی، لوگوں کو دستیاب ہوتی ہیں اچھی چیزیں، ان کو اچھی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو ذرائع مواصلات ہوں گے یا اشتہار بازی، آپ کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ لوگوں تک معلومات پہنچاتا ہے کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ پھر صارف، آپ کا جو چیز استعمال کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم صارف بولتے ہیں، تو صارف کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے چیزوں کے بارے میں، نئی نئی ایجادات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ بھی کامرس کی مرہون محنت ہے۔ بیرونی تعلقات بھی آپ کے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ذرائع مواصلات سے، آپ جب چیزوں کو باہر کسی اور ملک میں بیچتے ہیں یا وہاں سے خریدتے ہیں تو آپ کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، جب تعلقات پیدا ہوں تو آپ کو مشکل وقت میں جہاں بھی کوئی آپ کا اچھا تعلق ہے وہ آپ کو مشکل وقت میں مدد کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے کامرس کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر آپ کی متوسطین کی خدمات، جو آپ کے متوسطین ہوتے ہیں، آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ کے کمیشن ایجنٹ جو کمیشن پہ آپ کی چیزیں بیچتے ہیں یا آپ کو مدد کرتے ہیں، تو وہ ان کی بھی جب استعمال ہوتا ہے وہ بھی کامرس کی مرہون محنت ہے، مختلف آپشن، مختلف بزنسز میں وہ آپ کو معاون ہو سکتے ہیں۔ پھر ایجادات بھی، آپ کو جیسے ہی تعلق پیدا ہوتا ہے انٹرنیشنلی تو ایک آپ کا جو مارکیٹ بڑھتی ہے، باہر سے بھی چیزیں خریدی جا سکتی ہے، درآمد، اور آپ کے ملک سے باہر بیچی جا سکتی ہے، تو آپ کی مسابقت بڑھتی ہے، کمپٹیشن بڑھتا ہے، تو کمپٹیشن میں آپ کو کمپٹیشن کو جیتنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، آج دنیا میں یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، ایجادات اسی سے بننے محنت ہے، تو یہ کامرس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔